ہے کہ فجر کی نماز بھی نہیں چھوڑی جا سکتی، 5 نمازیں نہیں چھوڑی جا سکتی، اور ایک طرف یہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ عید میلاد النبی منا لو چھٹی، سال میں ایک طرح محرم میں سینہ کو بھی کر لو، باقی پورا سال چھٹی، سال میں ایک طرفہ بابا جی کے عرس میں آ کے نظر و نیاز پیش کر دو، باقی سارے سال چھٹی۔ بلکہ وہ مولوی صاحب بیان کرتے ہیں، ابھی تمہیں نہیں پتا، ہمارے پیر صاحب کا جو خیمہ ہوگا نا وہ جہنم کے کنارے پہ ہوگا، فرشتے جہنمیوں کو لے کر جا رہے ہوں گے، وہ اپنے مریدوں کو چھین چھین کے اس میں سے جنت میں بھیجتے جائیں گے۔ میں نے خود پروفیسر شہزاد سیفی لاہور کا ایک بریلوی بہت بڑا عالم ہے، اس کی کیسٹ ابھی میرے پاس موجود ہے، اس نے کہا ہمارے غوث اعظم کا خیمہ وہ جہنم کے کنارے پہ ہوگا، فرشتے لے جا رہے ہوں گے اور یہ چھین رہا ہوگا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، اللہ آرڈر کرے گا جہنم میں پھینک دو اور بابا غوث اعظم چھین کے اس کو جنت میں بھیج دے گا۔ مردہ دفن ہوا، 11ویں دینے والا تھا، قبر میں پہنچ گئے، منکر نکیر اس کو اٹھا کر بٹھایا، کہا من ربک؟ اس نے کہا غوث اعظم مدد۔ اس نے کہا من نبیک؟ کہا غوث اعظم مدد۔ اس نے کہا ما دینک؟ کہا غوث اعظم مدد۔ اب یہ 3 دفعہ کہا، ساوے چولے والا پہنچ گیا، فرشتے سے کہا السلام علیکم، فرشتے نے ہاتھ پکڑایا، نے زور سے پکڑ لیا، کہا جب اللہ پیدا کر رہا تھا انسانوں کو تو تم نے کیوں کہا تھا سب کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہ یہ سارے خون بہائیں گے؟ خون تو ہم میں سے کسی نے بہایا، تم نے سب کے نام الزام کیوں لگایا؟ فرشتہ ہکا بکا، میں پوچھن کچھ ہو رہا ہے سی، اگے میرے کو پوچھنا پڑ گیا۔ اس نے کہا جی میں نے کلے نے نہیں کہا تھا، اور بھی کہنے والے تھے، مجھے چھوڑو میں پوچھ کے آ کر بتاتا ہوں۔ کہا دونوں کو چھوڑ دوں گا تو واپس نہیں آؤ گے، ایک کو پکڑ کے رکھتا ہوں، ایک کو چھوڑتا ہوں، جاؤ جاؤ پوچھ کر آؤ۔ یہ دوڑتا دوڑتا پہنچا، اللہ پاک وہاں تو کوئی ساوے چولے والا آ کر بیٹھا ہے، وہ ہم سے یہ پوچھ رہا ہے، ہمیں تو جواب ہی نہیں آتا۔ یہ جواب دینے کے لیے آئے واپس، معذرت پیش کرنے کے لیے معذرت پیش کی۔ اب اللہ نے بھی کہا چھوڑ دے میرے فرشتوں کو، تو پیر عبد القادر جیلانی نے کہا ٹھیک ہے، میرے سلسلے کے سارے مریدوں کو جہنم سے نجات دے دے، میں تیرے ان 2 فرشتوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ بالکل انڈیا پاکستان میں جیسے مجرموں کا تبادلہ ہوتا ہے نا، ہم تمہارے 20 ماہی گیر چھوڑ رہے ہیں، غلطی سے ہماری بارڈر میں داخل ہو گئے تو وہ کہتا چلو تم نے ہمارے چھوڑے ہم تمہارے چھوڑتے، برابر کی چوٹ جو ہوئی نا، لینے کا دینا۔ وہ کہتا میں تیرے فرشتہ نو چھڈاں گا، تو میرے مریداں نو چھڈ۔ نیچے بیٹھنے والے سبحان اللہ ماشاء لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ دین نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ اسلام نہیں ہے، اور یہ دعوت کلمہ پڑھنے کے نام پہ دی جا رہی ہے، کلمہ پڑھنے والے اس کو پیش کرتے ہیں۔ اب سوچئے جدھر اتنی سختی ہو کہ بے نماز کافر، بے نماز مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہو سکتا، اس کا جنازہ جائز نہیں، اور ایک طرف بالکل چھٹی ہو، بس میلاد شریف میں آ جانا، باقی چھٹی ہے، لوگ کدھر جائیں گے؟ لوگ تو آسانی کی طرف جائیں گے نا، لوگ تو اسی طرف۔ ابھی جو مسئلہ میں نے امام مالک کا پیش کیا، وہ اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنے بہشتی زیور کے اندر بھی لکھا ہے کہ جبر کی طلاق ہو جاتی ہے، زبردستی کی طلاق ہو جاتی ہے۔ کیا خیال ہے جتنے امیر لوگ، وڈیرے لوگ، وہ سارے کدھر جائیں گے؟ وہ سارے بس جس غریب کی نظر پڑی اچھی لگی اس کو رات کو آگے پسٹل رکھ دیا، دے طلاق نہیں تے ہنے مارنا گولی کے اندر بابا طلاق، انہوں نے کہا چل میری ہوگی تیری طلاق فارغ ہوئی، تو کہاں جائیں گے؟ یہ بربادی کا راستہ ہے۔ اللہ کی قسم اگر دین کو لینا ہے تو آئیے، فارمولہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھما دیا، ما انا علیہ وصحبی، منہج وہی اہل جنت کا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ اور اہل سنت، اہل بدعت، ہوا پرستوں اور گمراہ فرقوں کے درمیان اجنبی ہیں۔ آج اجنبی ہے اہل حدیث کی دعوت، اجنبی ہے اہل سنت کی دعوت ان قبر پرستوں کے درمیان۔ اور اہل سنت وہ ہیں جو علم کے حامل ہے، علم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا نام ہے، اور اہل سنت کے ہاتھ میں اللہ کی کتاب ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اسی لیے ابن سیرین مشہور تابعی، کبار تابعین میں سے ہیں، رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگ حدیث رسول سنتے ہوئے سند کی فکر نہیں کرتے تھے، جو سنا کہ یہ حدیث رسول ہے اسناد پوچھے بغیر مان لیا، لیکن جب فتنوں کا ظہور ہوا تو پھر حدیث رسول سنانے والے سے پوچھتے تم نے کس سے سنی ہے، اپنے رجال پیش کرو، ان کے نام سنتے،
اگر وہ نام اہل سنت کے ہوتے تو حدیث رسول کو مان لیتے، اور اگر وہ نام اہل بدعت کے ہوتے تو اس کو ٹھکرا دیتے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ موجود ہے۔ اہل سنت وہ لوگ ہیں جن کی جدائی سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایوب سختیانی رحمہ اللہ فرماتے تھے، مجھے اہل سنت میں سے کسی کی وفات کی خبر ملے تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میرے جسم کا کوئی حصہ کھویا گیا، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اپنے سینے سے لگانے والے لوگ ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اہل سنت کے راستے پر چلائے، اہل الحدیث کے راستے پر چلائے، صحابہ کے راستے پر چلائے، ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جن سے اللہ راضی ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چل رہے ہیں۔ قیامت کے دن ان میں سے اٹھائے جو جب قیامت کے دن اٹھیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے اللہ کی جنتوں میں داخل ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔